خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر وہ ایام آ گئے ہیں جب آپ لوگوں سے ہم کلام کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، قصے بیان کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور 27 رجب سے سمجھ لیجئے کہ بس اس کا ایک آغاز سا ہو جاتا ہے جو کہ پھر عید الفطر تک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو آج 27 رجب کی شب ہے، شب معراج، شان معراج، داستان معراج، حاضر ہے قصہ معراج۔ سنی ہوئی آیت ہے آپ سب کی، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، بے شک وہ دیکھنے والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ داستان معراج، قصہ معراج، مشاہدات معراج، اسباق معراج، سفر معراج، شب معراج۔ بظاہر منظر نامہ وہی ہے جو کسی اور شب کا ہوتا ہے۔ مکہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، بزرگ جانتے ہیں صرف بچوں کے لیے۔ تو مکہ مکرمہ آج کی اس شب اپنی پہاڑیوں کے سائے میں سو رہا ہے۔ ظاہر آج کل کے شہر والا ماحول تو نہیں ہوتا نا کہ جہاں رات دیر تک زندگی ہو، بعد مغرب تو بس پھر شہر میں سکوت، خاموشی، سکون۔ سو مکہ مکرمہ اپنی پہاڑیوں کے سائے میں سو رہا ہے۔ حرم پاک کی فضا میں وہی مانوس خاموشی ہے جو ہر رات اترتی ہے۔ بظاہر مانوس خاموشی ہے، مگر دراصل یہ خاموشی غیر معمولی ہے۔ رسول اللہ مکے میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنیے کہ کیا بتایا سرکار نے۔ میرے گھر کی چھت کھولی گئی جبکہ میں مکے میں تھا۔ چھت کھلی مگر دیواریں اپنی جگہ برقرار رہیں، اور اب نزول ہوا۔ کون آئے؟ سردار ملائکہ حضرت جبرائیل آئے۔ تو اب فضا بدل گئی ہے، رات وہی ہے، مکہ وہی ہے، مگر گویا وقت اپنی رفتار چھوڑ چکا ہے، ٹائم ریلیونٹ ہو گیا ہے۔ اسی لمحے وہ سواری لائی گئی جس کا ذکر صدیوں سے کسی مساوات میں نہیں تھا، یعنی اس جیسی سواری اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں کہ سنی نہیں گئی، اس کے بعد بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس براق لایا گیا۔ براق، برق، لائٹ، سپیڈ آف لائٹ، یہ ساری چیزیں ہمیں رکھیں۔ خود نہیں گیا، میرے پاس لایا گیا۔ اور وہ ایک سفید سواری تھی، اور کچھ اس طرح سمجھایا کہ سفید، گدھے سے بڑی، خچر سے چھوٹی۔ اور اس سواری کی خصوصیات، ابھی سفر کی خصوصیات کی بات نہیں ہو رہی، داستان میرا شروع ہو گئی ہے۔ یہ سواری اپنا کھر وہاں رکھتی تھی یا اپنا اگلا قدم وہاں رکھتی تھی جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ یا آپ نے جملہ محسوس کیا، اگر میں کھڑا ہوں کسی بیابان میں کھڑا ہوں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سامنے کوئی دیوار نہیں ہے، سمندر میں کھڑا ہوں جہاں تا حد نگاہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو میری نگاہ کہاں تک جا سکتی ہے؟ جہاں تک پہنچنے میں بہت بہت وقت لگے گا۔ اس سواری کا اگلا قدم وہاں جاتا تھا جہاں تک نگاہ جاتی تھی۔ سو مکہ خاموش ہے، براق تیار ہے، جبرائیل موجود ہیں۔ حضرت انس کی روایت جاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا ہم بیت المقدس تک پہنچے، سفر شروع ہو گیا، بس حلقے کے ساتھ سواری باندھ دی گئی۔ ایک اور روایت ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب میرے لیے تمام انبیاء جمع کیے گئے۔ سوچے آدم سے خاتم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام یعنی انبیاء کا اجتماع شب معراج
انبیاء علیہ السلام کے اجتماع کی بھی شب ہے. اور اب کیا ہوا, اللہ جانے کیا منظر ہوگا, سارے انبیاء ہیں. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں, پس انبیاء نے, خلاصہ انبیاء نے مجھے آگے کر دیا کہ آپ نماز کی امامت کرائیے, پس میں نے ان سب کو نماز پڑھائی. اب کیا منظر ہوگا, رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں, کہیں حضرت آدم ہیں, کہیں حضرت ابراہیم ہے, کہیں حضرت عیسیٰ ہے, کہیں حضرت موسیٰ ہے. سفر معراج جاری ہے. رسول اللہ مکے سے بیت المقدس پہنچے, نماز مکمل ہو گئی, صفیں منتشر ہو گئی, لیکن تاریخ کی سب بندی ہو گئی. بیت المقدس کی دیواریں خاموش ہیں بظاہر, لیکن یہ خاموشی گواہ ہے کہ زمین پر آخری نبی اپنی امامت, اپنی نبوت ثبت کر چکا ہے. اب سفر زمین کا نہیں ہے, اب سفر حدود کا ہے. اسی لمحے وہ سیڑھی ظاہر ہوئی, وہ زینہ ظاہر ہوا جسے بھی زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. سواری وہ جس کے بارے میں نہ پہلے دیکھا گیا نہ سنا گیا, زینہ وہ جس کے بارے میں نہ پہلے سنا گیا نہ دیکھا گیا. اور کیوں نہ ہو, نبی وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے, نبی وہ کہ جس کے جیسا کوئی نہیں ہے, نبی وہ جو بعزت خدا سب سے بڑا ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں, فرمایا پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا, لے جایا گیا, گئے نہیں لے جائے گئے. سفر آگے بڑھا ہے, پہلا دروازہ آیا, دروازہ کھلا, آسمان اول آدم علیہ السلام. بس میں آدم کے پاس تھا, آدم سے خاتم تک, ادھر آدم ہے ادھر خاتم النبیین ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آدم انسانیت کا آغاز, یہاں انسانیت کے امام, ان کے سامنے حضرت آدم نے خوش آمدید کہا, نیک بیٹے کو, نیک نبی کو. یہ رشتہ نسل کا نہیں ہے, امانت کا ہے. اب پھر روایت کا خلاصہ ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں, خلاصہ اب مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے جایا گیا. وہاں پاکیزگی کا نور تھا, وہاں زہد کا نور تھا, وہاں عیسیٰ تھے, وہاں یحییٰ تھے, وہاں آدم تھے, یہاں عیسیٰ ہے, یہاں یحییٰ ہے. یہاں بیٹا نہیں کہا گیا, یہاں بھائی کہا گیا, کیونکہ شریعتیں بدلتی ہیں, رسالت کی روح وہی رہتی ہے. تیسرے آسمان پر گئے, یوسف علیہ السلام کے پاس تھے, جنہیں کون, یوسف علیہ السلام جنہیں حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا. چوتھے آسمان پر گئے, ادریس علیہ السلام. ہم نے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا شان رمضان میں, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا. رفعنا, عروج, عرفہ, معراج. پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام, وہاں نرمی تھی, امت کے لیے شفقت تھی. ہارون موسیٰ کے بوجھ کے شریک, امتوں کے درد کے امین. چھٹے آسمان پر گئے, وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر گئے, وہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا, انہوں نے بیت المعمور سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. ہم نے پچھلے سال یہ ایک ایک نبی سے ملاقات, سرکار کی نبیوں سے ملاقات تفصیل سے بیان کی تھی, اس لیے اس بار ہم واقعے کا دوسرا رخ پیش کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں تیزی سے. یہاں دائرہ مکمل ہوا, ابراہیم علیہ السلام, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک دعا کا انجام, سدرۃ المنتہا. قرآن یہاں خاموش نہیں رہتا, بلکہ اب قرآن کی آیات کا خلاصہ سنیے. سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات کا خلاصہ یا ترجمہ سنیے, جس میں وہ تمام تفصیلات بیان کی گئی. میرے سرکار کے کیا کہنے کہ جن کے سفر کی تفصیلات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی جگہ دی کہ کہیں سورہ اسراء کی ابتدائی آیت ہے, کہیں سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات ہیں. آغاز اس طرح ہوتا ہے, تارے کی قسم والنجم اذا ہوا, تارے کی قسم. عجب ہے, تارے کی قسم جب غائب ہونے لگے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے صاحب نہ بہکے ہیں نہ بے راہ چلے ہیں. رسول اللہ کی ہر چیز کی گواہی خداوند تعالیٰ دے رہا ہے, قرآن کریم میں دے رہا ہے, سفر معراج میں بھی دے رہا ہے. اور جب کہتے ہیں نا یہ تو وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے, یہ تو وہی کرتے ہیں جو وہی کہتی ہے. تو اگلی آیت سنیے, وما ينطق عن الهوى, سرکار دو عالم کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے, یہ کرتے ہی وہی ہیں جو ہم کہتے ہیں. اگلی آیت سنیے ترجمہ, یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے, بس اب سنتے جائیے. ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے, طاقتور نے. پھر وہ پورے نظر آئے سفر معراج, اور پھر آسمان کے اونچے کنارے میں تھے, پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے تو 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف بھیجا, جو بھیجا سو بھیجا. جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا. کیا جو کچھ وہ دیکھتے ہیں تم اس میں ان سے جھگڑتے ہو, اور انہوں نے اس کو ایک بار بھی دیکھا ہے. پرلی حد کی بیری کے پاس اس کے پاس رہنے کی جنت ہے, جبکہ اس بیری پر چھا رہا تھا
جو چھا رہا تھا ان کی آنکھ نہ تو اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے آگے بڑھی. انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی ہی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لی. اب یہ 18 آیات ہیں, سفر معراج ہے, لیکن اس میں کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں. اس میں کتنی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے, ذات کے حوالے سے کتنی گواہیاں ہیں کہ خواہش نفس سے منہ سے بات نہیں نکالتے. اور پھر سفر معراج کے حوالے سے کہا 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم, اللہ جانے اس قربت کا کیا عالم ہوگا. علماء کرام اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھاتے ہیں کہ اس کی ایک بہت ممکنہ جو اس کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں اگر 2 قبائل آپس میں یا 2 گروپس آپس میں, یہ میرے الفاظ خلاصہ, یہ بتانا چاہیں کہ بس اب ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, اب جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. ہم اس کو فارورڈ کر کے آج کے زمانے میں آ جائیں. ابھی 2025 میں پاکستان کا ایک معاہدہ, ممالک کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں, جس معاہدے کے درمیان 2 ممالک اپنی جو قربت کی انتہا کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اگر اس پر حملہ ہوگا ہم اپنے پر حملہ سمجھیں گے, اس کے ساتھ کچھ ہوگا ہم دفاع کریں گے. تو پرانے زمانے میں عرب میں یہ 2 کمان جب ملائی جاتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس اب یہ قربت کی انتہا ہے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ قربت کی حد کیا تھی کہ جس کے بارے میں کہا کہ 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. اور پھر کچھ باتیں اللہ جانے کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی کہ قرآن نے یہ انداز اپنایا. پھر خدا نے اپنے بندے کی طرف جو بھیجا سو بھیجا, اللہ جانے کیا ہے معاملہ. لیکن پھر گواہی, جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل نے اس کو جھوٹ نہ مانا. اور پھر آگے کیا ہے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ, اسی حد کا نام ہے جہاں آپ کہہ لیجئے کہ بس مخلوق کا علم ختم ہے, امر الہی شروع ہے. یہاں جبرائیل رک گئے ہیں, یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. جب رسول اکرم آسمانوں کی سیر فرما چکے, پہلا دوسرا تیسرا ہم نے سب بیان کر دیا, جب سدرۃ المنتہا کی حد آ گئی, جب قلم رک گئے, جب عقل خاموش ہو گئی, وہ رات جو آسمانوں کی رات نہ تھی, یعنی سفر معراج کی ڈائمنشنز دیکھ رہے ہیں آپ کہ معلوم ہو ہم پہلا حصہ پڑھیں تو لگے اچھا یہ زمین سے زمین تک کا سفر تھا کیا, یعنی زمینی مقامات تھے. پھر معلوم ہوتا ہے نہیں زمین کے مقامات نہیں تھے, یہ تو پھر اور معاملہ تھا. لیکن اب آپ ایک اور جہت دیکھیے کہ اب تک یہ رات آسمانوں کی رات تھی, اب مشاہدے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ قبروں کے اندھیروں تک اتر آئی ہے. کیا مطلب؟ یہ وہ سفر تھا جس میں سرکار کو اللہ جانے کیا کیا دکھایا گیا. سمجھ یہ آتا ہے کہ مستقبل بھی دکھایا, پردوں کے پیچھے کی دنیا بھی دکھائی, برزخ کا عالم بھی دکھایا, قیامت کے درمیان کی دنیا بھی دکھائی. آگے بڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ مشاہدات معراج, ابھی ہمارے لیے کیوں بہت بڑا خزانہ ہے جو مجھے علماء سے بات کر کے اندازہ ہو گیا. دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں, محاورہ قبر کا حال تو مردہ جانے, اور ٹھیک محاورہ ہے, ہمیں تو نہیں پتا جو اندر جا رہا ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا. ایمان ہے ہمارا, عقیدہ ہے, جزا اور سزا کا معاملہ ہے, لیکن ظاہر ہے ہم تو نہیں جانتے. لیکن یہ واقعہ معراج کا اب جو ہم یہاں سے آگے عرض کر رہے ہیں, یہ ایک ایسا رخ ہے کہ جس میں آپ مشاہدات معراج کی صورت میں بزبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں کہ قبر کا عالم کیا ہے یا برزخ کا عالم کیا ہے. اب فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. یعنی میں اپنے الفاظ میں کوئی قبرستان نہیں تھا, یہ انکشاف ہے نا, یہ ہم جیسوں کے لیے تو یہ کوئی نظارہ نہیں ہے صرف ہم جیسوں کے لیے, یہ تو تنبیہ ہے نا. یہ معراج کی رات ہے, رسول اللہ بتا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں ہم سب کو عذاب قبر سے, فشار قبر سے محفوظ رکھے. عجب عالم ہوتا ہے انسان ذرا کبھی ایک لمحے کے لیے کسی ایک تنگ جگہ پہ بند ہو جاتا ہے تو دل گھبراتا ہے. تنگ جگہ پہ نہیں, یہ بہت بڑا الحمدللہ ہمارا یہ اسٹوڈیو ہے نا, تو لیکن اگر ابھی یہ اگر ذہن میں آ جائے یا آپ اپنے گھروں میں بیٹھے میرا نشریات دیکھ رہے ہیں تو اچھے وسیع و عریض گھر بھی ہیں اگر, تو آپ سوچیے کہ آپ اسی وسیع و عریض گھر میں تمام تر فیسلٹیز کے ساتھ, لیکن آپ کو بتایا گیا کہ باہر سے تالا, یہاں سے باہر نہیں جا سکتے. اگلے لمحے انسان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ قبر کا عالم, اللہ تعالیٰ سب کے معاملات آسان کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات آسان کرے, اللہم اجرنا من النار. اب سفر معراج کا یہ رخ بھی سنیے. یہ صرف سرکار کے قصائد پڑھنے کی رات نہیں, آف کورس ہے. یہ صرف معراج کے سفر کا تذکرہ کرنے کی رات نہیں, آف کورس ہے اس کی, لیکن بہت ساری جہتیں. اب یہ جہت سنیے, قبر کے پردے اٹھا دیے گئے. وہ قبریں اب مٹی کی ہیں اگر بظاہر, اللہ جانے کیا ہے, لیکن حالات کی قبریں ہیں.
کسی پر تنگی ہے، کسی پر سختی ہے، کسی پر آگ ہے، کسی پر سانپ ہے، کسی پر اندھیرا ہے. اور یہ اندھیرا سورج کے نہ ہونے کا نہیں ہے، یہ اندھیرا حق کو نظر انداز کرنے کا ہے. خداوند تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں اندھیرا خریدا گیا ہے. اب آپ مختلف کچھ مناظر سنیے. ایک منظر دیکھا، ایک شخص ہے لیٹا ہوا ہے، ایک دوسرا شخص ہے اس کے سرہانے ہے. میرے الفاظ سے خلاصہ ہے، کھڑا ہوا ہے. یہ جو شخص لیٹا ہوا ہے اس کے سر پر، یہ جو سرہانے جو شخص کھڑا ہے یہ اس کے سر پر پتھر مار رہا ہے. اور پتھر اس شدت سے مار رہا ہے، اس انداز سے مار رہا ہے، اس عالم سے مار رہا ہے کہ جب یہ کھڑا ہوا شخص اس لیٹے ہوئے شخص کو پتھر مارتا ہے تو اس کی چوٹ کے نتیجے میں، ضرب کے نتیجے میں اس شخص کا سر کچل جاتا ہے، پس جاتا ہے. کتنا خوفناک منظر ہے. کوئی ایک چھوٹا سا پتھر لگ جائے سر پہ تو آسان خطا ہو جاتے ہیں. اب سوچیں اینٹ لگ جائے سر پہ، اب سوچیں شدت پتھر کی اتنی شدت ہو کہ انسان کا سر کچل جائے تو کیا عالم ہوگا. لیکن یہاں عجب عالم یہ ہے کہ سر کچلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سر جوڑ دیا جاتا ہے. پھر دوبارہ یہ شخص سے پتھر مارتا ہے، پھر اس کا سر کچل جاتا ہے، پھر دوبارہ پتھر مارتا ہے، پھر اور یہ عمل دہرایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی واقعہ معراج ہے، یہ بھی مشاہدات ہے، یہ شب معراج. اچھا یہ کون ہے؟ میرے اور آپ کی تنبیہ کے لیے پوچھا جا ہے. اس میں اصل ایڈریس ہم لوگوں سے کیا جا رہا ہے. کون ہے یہ شخص؟ یہ وہ شخص ہے جو قرآن لے کر چھوڑ دیتا تھا. یہ وہ شخص ہے جو نماز سے غفلت کرتا تھا. نماز جو مومن کی معراج ہے، شب معراج ہے نا، اس سے غفلت کرنے والے کا یہ انجام بتایا. ایک اور منظر دیکھا. کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور ان کے ہونٹ جل رہے ہیں. اور جب جل رہے ہیں تو یہ تو طے ہے نا کہ اگر ہم اخروی آخرت کے حوالے سے، قیامت کے لحاظ سے، برزخ کے لحاظ سے، قبر کے لحاظ سے آگ کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے دنیا کی آگ سے. کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں دنیا کی آگ سے. تو زبان کا یہ عالم ہے، ہونٹ کا یہ عالم. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیوں رہے ان کے ساتھ؟ اس لیے کہ یہ اسی زبان سے فساد پھیلاتے تھے، اسی زبان سے انتشار. ہمیں تو بڑا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا منصب ہی نہیں ہے کہ میں کوئی واز کروں، میں تو علماء سے سن کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے نا چٹکلے کے، اس کو اس سے اس کی غیبت کر دی، اس کو اس سے لڑوا دیا، اس کو اس سے. اس کا انجام یہ بتایا کہ اس زبان سے انتشار پھیلتا تھا. آج اس زبان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ زبان وہ تھی جو سچ جانتی تھی لیکن سچ چھپاتی تھی، بولتی نہیں تھی. یہ وہ زبان تھی جو دوسروں کی باتوں کی امین نہیں تھی، امانت نہیں رکھتی تھی، امانت خیانت کرتی تھی، بتاتی تھی، عیب بتاتی تھی، لڑواتی تھی لوگوں کو آپس میں، اختلاف کرواتی تھی. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے.